یعنی ان پڑھ، جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے نبی بھی تھے، لیکن نبی اکرم ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا تھا، لیکن نبی اکرم بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو پڑھایا تھا، اور جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق بندہ بھولتا نہیں ہے۔ میرے استاذ نے ہمیں کیا پڑھایا، آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا۔ میں ابھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کے سامنے بولوں گا، چلا جاؤں گا، اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے کیا آپ کو پڑھایا، آپ میری تقریر ہو بہو اسی انداز میں پیش نہیں کر سکتے، آپ بہت سی باتیں بھول جائیں گے۔ انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے اور جس کو پڑھایا جا رہا وہ بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والی ذات قادر مطلق ہے، اور جس کو پڑھا رہا ہے وہ معمولی ذات نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ جو پڑھا رہا ہے، جس کو اللہ پڑھاتا ہے وہ آدمی اس سبق کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ پڑھایا اللہ نے۔ اور نبی اکرم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا۔ دلیل اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، پڑھیے سب اسم ربک الاعلیٰ، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، قرأ یقرأ کے معنی عربی میں پڑھنا، اور اقرأ یقرأ یقرؤون کے معنی پڑھانا۔ اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک انسان کو پڑھاتا ہے، اس کی پڑھائی الف با تا سا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے جب محمد کو پڑھایا تو آپ کی تعلیم الف با تا سے نہیں شروع ہوئی، انزلہ علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ وہ پڑھائی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہے غار حرا کے اندر۔ ذرا غور کیجئے، اللہ جب نبی کو پڑھاتا ہے، اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو وہ انداز الگ ہوتا ہے، ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو نام سکھلائے، علم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی علم غیب نہیں تھا، کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضرت آدم اس درخت کے قریب نہیں جاتے اور سوچ لیتے کہ نہیں کھاؤں گا تو نکال دیا جاؤں گا اور جنت سے باہر کر دیا جاؤں گا۔ کسی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ تم تو کہتے ہو کتوں کو علم غیب، بلیوں کو علم غیب، بلیوں تک کو علم غیب ثابت کر دیا گیا، یا پیغمبروں کو علم غیب نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو ان 11 بھائیوں کے ساتھ بھیجتے جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف کو۔ اگر علم غیب ہوتا تو کبھی نہیں بھیجتے، نہیں تم ان کو کنویں میں گرا دو گے اور کہو گے بھیڑیا کھا گیا۔ علم غیب اگر کسی نبی کو ہم مان لیں تو کتنی توہین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے، خواب میں دکھلا رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی مانگ رہا ہے بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور لے کے جا بھی رہے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم غیب